الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. دروز بستان سرا ہما تو آن خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. بلبلیں بچار سو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی مام گفتگو کا شفت دجا بجمالہ. آپ کے لبوں پر سبحان اللہ آئی. بلبلیں بچار سو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی مام گفتگو کا شفت دجا بجمالہ. ایک عمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصال. چڑیوں کے سنگ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو وجو کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دھر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش شمادہ اسی نام سے. ہندو سلام کے بعد میرے بہت ہی محترم محمد نسیم بھائی اور ان کی دیگر دوستان مکرم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں نے جو محفل سجائی ہے، ناچیز کو مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خاص و خاص برکتیں عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ بیان ناچیز کا نہیں ہے، بیان اصل میں حضرت علامہ سید عثمان الطاری صاحب دام برکاتہم العالیہ جو کہ ظاہر کہ سید ذات بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور پوری کرنگی بلکہ پورے کراچی پاکستان میں جگہ جگہ پر حضرت کا جو ہے وہ سلسلہ بیانات کے حوالے سے جاری. اللہ تعالیٰ دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چند الفاظ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے میں ادا کروں گا. اس سے پہلے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہے اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی بات کا آغاز کروں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا آپ نے، ان کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولیے گا؟ غسیل الملائکہ، یعنی وہ عظیم ہستی کے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. جب ان کی شہادت ہوئی تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا. ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ اپنے بارے میں کہنے لگے بطور عاجزی کہ ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ہم زیارت کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں نہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کی عظمتیں ہیں کہ صحابی کہا ہی اس کو جاتا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، اور وہ ایمان کی حالت میں ہی حضور کو دیکھا، حضور پر ایمان لایا، پھر اسی حالت میں دنیا سے چلے. انہیں صحابی کہا. صحابی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے.
یعنی اس کو صحابی کو بہت زیادہ تبلیغ کر دی، چلے کاٹ دی تو نمازیں، یہ نہیں، وہ ان کی زندگی میں تھا ہی، لیکن صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے سرکار کی زیارت کی ہو گئی، سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کہنے لگے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، بڑے جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے، بڑی کیفیات بن رہی ہوتی ہیں، لیکن کہا کہ جب حضور سے ہم ہٹتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محو ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہم بزی ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ وہ کیفیت نہیں رہتی، یعنی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو کیفیت بنتی ہے، جو قلب کو سرور ملتا ہے، جو ہے وہ دل کو تسکین ملتی ہے، کہا کہ وہ باہر نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیات بدلی ہوئی ہوتی ہیں، جب یہ بات سنی تو ابو بکر بھی کہنے لگے یار حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بھی یہی حالت ہے، میری بھی یہ کیفیت کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ اکبر، کیفیت بدلی ہوتی ہے، باہر نکلتے تو کیفیت اور چینج ہو جاتی ہے، وہ کیفیت سرور نہیں مل پاتا۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، چلو حضور کی بارگاہ میں، حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، ہیں جی، وہ کسی شاہ نے کہا تھا نا تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سرکار سارے مسئلے حل کر دیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیات دل کی چینج ہوتی ہے، اور آپ کا رخ انور دیکھتے ہیں، آپ کا رخ بددعا دیکھتے ہیں، بڑی دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے معاملات زندگی کچھ اور ہو جاتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اے حنظلہ، اگر تمہاری کیفیت میری بارگاہ میں آ کر جو رہتی ہے مجھ سے ہٹنے کے بعد بھی وہی رہے، تمہاری کیفیت وہی رہے، تو یاد رکھ لو تم مدینے کے گلیوں میں تو گھوم رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے فرشتے تمہاری بارگاہ میں آ کے تمہیں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کیا۔ کہا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے تو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، باہر بھی وہی رہے، تو کہا کہ اللہ کے فرشتے تمہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں، تمہاری کیفیت زمانے میں بدل جائے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شاہ نے کہا تھا کہ خدا بھی ذاکر ہے میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے، ہم نہیں بھی رہیں گے، حضور کا ذکر ہوتا رہے، ہمارے بعد بھی سرکار کا میلاد اسی طرح ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، چند جملے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ اتنی پیاری محفل سجی ہے اور آپ علماء کرام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا تھوڑا سی توجہ سامنے رکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، میلاد کے حوالے سے بڑی مشہور آئی، کیا فرمایا؟ حبیب علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ قل بفضل اللہ، اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما، قل بفضل اللہ و برحمتہ، جب بھی تم پر کوئی اللہ کا فضل ہو، کیا ہو، سب مل کے بولیے گا، جب بھی تم پر کوئی اللہ کا کیا ہو، بلند آواز سے بولیں، کیا ہو، فضل، و برحمتہ، اور اس کی رحمت نازل ہو، تو فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس رحمت کے نازل ہونے پر، اس فضل کے نازل ہونے پر خوشیاں منایا۔ اچھا، یہ جو لفظ قل ہے، لفظ قل، یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا نا، یہ ایسا جو ہے وہ پیارا لفظ ہے کہ فرمان تو میرے رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یار اس کو تھوڑا سا بند کر دیں، یہ جو بھی چلانے والے ہیں تھوڑا سا بیان کو ڈسٹرب، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی نا، جزاک اللہ خیر۔ میرے دوستو بزرگ، تو لفظ قل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اور کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ اپنے بندوں سے کچھ فرما رہا ہے، یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ کو جہاں بھی آپ دیں، اور یہی وہ لفظ قل ہے جس سے بہت ساروں کے قل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ قل جو ہے یہ کیسا ہے، اس سے بہت ساروں کے قل ہو جاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اب دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ
جب تم پر کوئی اللہ کا فضل ہو یا اس کی رحمت نازل ہو تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ۔ اچھا، ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن میں آیت ہے اور قرآن میں جواب ہے، اے سبحان اللہ۔ ایک ہوتے قرآن کا جواب حدیث سے، ایک ہوتا ہے قرآن کا جواب قرآن سے، معتبر جواب۔ اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو فرما رہا ہے رحمت ملے خوشیاں مناؤ، فضل ملے خوشیاں مناؤ، فضل ہے کیا، رحمت ہے کیا؟ تو میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے دونوں جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ تحقیق مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو میرے محبوب دیا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل نازل ہو گیا۔ تو رحمت بھی نبی کی ذات، بولیے رحمت بھی، فضل بھی۔ تو فرمایا کہ جب فضل ملا ہے، رحمت ملی ہے، تو خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اب جو نہیں مناتے ان سے ہمیں کوئی شکوہ کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے یہاں شرط لگائی ہے، جس پر فضل نازل ہو، جس پر رحمت نازل ہو، وہی خوشیاں منائے۔ ان پر نہ فضل نازل ہوا ہے نہ رحمت نازل ہوئی ہے۔ سنیو تم خوش قسمت ہو کہ حضور کی صورت میں تم پر رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کا فضل بھی نازل ہوگا۔ اچھا کیوں؟ یہ کیا رب العالمین نے فرمایا؟ کیونکہ فضل نہ ہونا، فضل نہ ہو تو بڑے بڑے شیخ القرآن میرے آقا کا میلاد نہیں مناتے، بڑے بڑے اپنے آپ کو تبلیغ کے دعوے دار کہنے والے میرے آقا کا میلاد نہیں مناتے، حضور کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ اور میرے دوستو بزرگو، اگر فضل ہو جائے اور جسے توفیق مل جائے نا، وہ ریڈی والا بھی ہو تو بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے، وہ چھوٹی سی دکان والا ہو تو بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے، وہ ٹھیلے پہ بیٹھنے والا ہو وہ بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ اکبر، سرکار کا ذکر وہی کرتا ہے جس سرکار خود پسند فرما دے۔ تو میرا آپ خوش قسمت ہیں، میں نے بھی کہا نا خدا بھی ذاکر ہے میرے نبی، ذکر نہ بھی ہو تو رب اپنے محبوب کا ذکر کر رہا، تو ہم کیا سمجھے گا؟ نہیں، ہماری خوش قسمتی میرے دوستوں۔ اس لیے فرمایا جب اس کا فضل ملے خوشیاں مناؤ، اور اس کی جب رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ میرے دوستوں۔ تو یہ میلاد کا مقصد ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرو۔ جمع کرنے سے بہتر ہے میرے محبوب کی آمد پر خرچ کر دو، جمع کرنے سے بہتر ہے میرے محبوب کے میلاد پہ خرچ کر دو، میرے محبوب کے ذکر پر خرچ کر دو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں علماء نے لکھا کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے خرچ کرنا، ایک ہے جمع کرنا۔ اللہ اکبر، کہا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے جمع کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اپنے نبی کی آمد پر خرچ کر کے خوشی حاصل ہوتی۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے جی کہ جب مکے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو کس نے میلاد منایا؟ تم کیوں مناتے ہو؟ جب حضور کی ولادت وہاں ہوئی تو کس نے منایا؟ ہم نے کہا انہوں نے نہیں منایا تھا، ہم اس لیے مناتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ انہوں نے نہیں منایا، ہم اس لیے مناتے ہیں۔ کیا؟ ہم نے کہا مکے میں کوئی مسلمان تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے دادا کے علاوہ کوئی تھا؟ کافر تھے نا۔ لیکن جب حضور مدینے گئے، کہیے سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور میرے جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، بچیوں نے کیا کہا؟ کہیں وہ معصوم بچیاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی طرف اشارے کر کے گاتی تھی، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی۔ ان کے لبوں پر لفظ کیا تھے؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم پر نبی نازل ہوں گے؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہم پر نبی کی آمد ہوئی ہے؟ نہیں، نبی تو مانتے ہی تھے، رسول تو مانتے ہی تھے، رسولوں کا سردار تو مانتے ہی تھے، آخری نبی تو مانتے ہی تھے۔ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، یہ جو نبی تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ 14ویں کا چاند، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، کہا کہ جس کی آمد پر ہم پر شکر کرنا واجب ہے میرے دوست۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب حضور مدینے گئے تو مدینے والوں نے حضور کی آمد پر جلوس بھی نکالا، حضور کی آمد پر خوشیاں بھی منائی۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کی آمد کی خوشی کرنا یہ کافروں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ، یہ ہم سنیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو بزرگوں۔ مکے میں کافر تھے، وہاں مسلمان تھے، جب مدینے میں گئے تو مدینے میں، اور آپ کو پتہ ہے جب حضور مدینے گئے تھے تو آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، کہیے سبحان اللہ۔
اچھا ہر کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے. میرے حضور نے فرمایا میں اونٹنی پر چوڑتا ہوں، اس نے کس گھر میں جانا ہے؟ اس کا مقصد ہے میرے سرکار کو جانور بھی پہچان. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہی پہ چل. اس لیے تو میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس آخری بات، اور یہی ہمارا مقصد ہے. حضور کا ذکر کیا، اس کو تذکرہ کیا. نئی بات نہیں ہے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے سرکار کے ذکر خیر کیا کرتے تھے. میں آخری بات کرتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور جب حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سوال کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں اکثر سوچتا ہوں اللہ نے جو ہے وہ اس کائنات میں رب کے بعد کون سی چیز سب سے پہلے بنائی گئی؟ اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل شیء نور نبی من نوری. جابر کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا. اور اس کو بڑے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی. جب حضور سے پوچھا گیا نا متى وجبت النبوہ، یا رسول اللہ فرمائیے کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. شاید نے بڑی پیاری بات کہی، اس پر ختم کروں گا. وہ کہنے لگے حضور کب تھے کہ جب کب بھی نہ تھا. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز. حضور کب تھے کہ جب کب بھی نہ تھا، حضور جب تھے کہ جب بھی نہ تھا، حضور تب تھے کہ جب تب بھی نہ تھا. اس وقت تھے جب آفتاب کی نور افشانیاں تھیں، نہ کلیوں کی تبسم رائیاں، مہتاب کی زیاماریاں تھیں، نہ کوسوں کی ذات کی رنائیاں تھیں، چرندوں پرند کی پکار تھی، نہ کروٹ لیل و نہار تھی، نہ نیرو آسمانی شامیانہ تھا، نہ کوئی ساقی و پیمانہ تھا. موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ دوسری محمد کی ذات. مجھے بتائیے کوئی اپنا محبوب دیتا ہے آج کل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حبیب عطا کر دیا اور فرمایا کہ حبیب جب تنہا تھا تو کیا تھا؟ صرف خدا تھا اور مصطفیٰ تھا. لیکن اب حبیب دیکھ کے میں تم سے جھنڈیاں اس لیے لگوا رہا ہوں، چراغ اس لیے کروا رہا ہوں، تم سے گھر اس لیے سجوا رہا ہوں کہ جب میں اور میرا حبیب اکیلے تھے تو کیا تھا کہ جہاں جو ہے وہ مصطفیٰ تھا وہاں خدا تھا. اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جہاں خدا وہاں مصطفیٰ. اب جب تم نے مصطفیٰ دے دیے ہیں تو جب تم مصطفیٰ کی تعظیم کرو گے، ان کی آمد کا جشن مناؤ گے، جب تمہیں مصطفیٰ مل جائیں گے تو خدا مل جائے. کیا کہ ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی. وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والا تھا. وہ صانع تھا، یہ اس کی سند بنا. وہ قادر تھا، یہ اس کی قدرت بنا. وہ مدبر تھا، یہ اس کی تدبیر بنا. اللہ اکبر. وہ رب العالمین تھا، یہ رحمت للعالمین بنا. اور بات ختم کیے دیتا ہوں، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَنَا مُحَمَّدٌ رسول. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا علیہ سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.